باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایہا المرسلون صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 27واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 6 صورتیں آئی ہیں۔ ان صورتوں میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی صورت سورہ زاریات ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ہوائیں گواہی دیتی ہیں کہ کتنی قوموں کو اس نے اٹھا کر پٹخ دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ خدا کی طرف پلٹو، ففروا الی اللہ، اس کی طرف لوٹو، اپنے گناہوں کا ڈول بھر نہ لو جس طرح سے پچھلی قوموں نے بھر لیا تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ سورہ طور میں بھی یہی بیان کیا گیا کہ ایک لا آف ریٹریبیوشن ہے، قوموں کا عروج و زوال کا ایک فلسفہ ہے۔ کوہ طور گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دبی کچلی قوم کو اوپر اٹھانے اور آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک بادشاہ جو بہت ہی پاورفل تھا اس کے فنا ہونے کا فیصلہ اس کوہ طور پر کیا گیا۔ تو یہ پہاڑ شاہد ہے کہ قوموں کا عروج و زوال یوں ہی نہیں ہوتا بلکہ قانون کے تابع ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں بتایا کہ آسمان و زمین میں بے شمار جو نشانیاں اس کی پائی جاتی وہ سب تمہارے لیے بلیسنگز ہیں، اس کا جب کھاتے ہو تو شکر اسی کا بجا لاؤ۔ پھر آخر میں اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پہ کٹ حجتی کرنے والے اور انکار کرنے والوں کے سامنے 12 سوالات رکھے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ تمہارا ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون اور خبط نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی خواہشات نفس سے نہیں بلکہ وحی الہی کی وجہ سے وہ بولتے ہیں۔ انہوں نے فرشتے کو اپنی اصلی حیثیت میں دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی دعوت کو تم رد کرتے ہو اور تم نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ورنہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن ان سے تم توقع رکھو گے تو نا امید ہو جاؤ گے، وہ خدا کے پاس کوئی پاور نہیں رکھتے، وہ تمہاری کوئی شفاعت نہیں کر سکتے۔ آخر میں صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ سے 10 باتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، غم دیتا ہے۔ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کچھ تم محنت کرو گے وہی تم پاؤ گے۔ اس طرح کی بنیادی باتیں بیان کی گئیں۔ یہ 17% مضمون ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ قمر، اس میں شق القمر کے معجزے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قوموں کا ذکر ہے ایک کے بعد دیگرے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، قوموں نے انکار کر رویہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ان کو پکڑا اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس صورت کا جو انداز ہے وہ بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، تیز روانی سے بہتی ندی کے مانند ہیں اور روح اور قلب پر اثرات چھوڑنے والی صورت ہے۔ اس میں قوموں کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر پٹخا، بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے۔ کیف عذابی و نذر، میری پکڑ کیسی تھی، میرا ڈراوا کیسے تھا۔ آخرکار ایک قوم گئی تو دوسری قوم صفِ ہستی پر آئی اور اس کے لیے موقع تھا، پھر اس کے بیچ میں رسول بھیجے گئے، پھر انہوں نے انکار کیا تو اس قوم کو ہٹا دیا گیا، پھر تیسری قوم آئی، مسلسل اس طرح سے ہوتا رہا۔ یہ ذکر آیا ہے، یہ 17% مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان آتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے جسے قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں پہلے رکوع میں قیامت کیوں آئے اس کے دلائل پیش کیے گئے، دوسرے رکوع میں قیامت کیسے آئے گی، اس وقت آسمان کی صورتحال کیا ہوگی، اور اس کے بعد جہنمیوں کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بہت ہی بھیانک تصویر، ہیبت ناک منظر پیش کیا گیا، اور آخر رکوع میں جنت کے حسین مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمائے ہیں۔ یہ 17% مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ، سورہ واقعہ میں بھی سورہ رحمان کی طرح جنتوں کا بہت ہی حسین تذکرہ آتا ہے۔
اس میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن ساری انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک ہے اصحاب الشمال، جو بائیں بازو والے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک اصحاب الیمین ہی جو نیکوکار ہیں، اور ایک سابقون الاولون، جو دین کی راہ میں سبقت کرنے والے، قربانیاں دینے والے، اولیاء، صلحاء، شہداء، یہ امت کے جو اعلیٰ ترین طبقے کے لوگ ہوں گے۔ تو جنتیوں میں 2 طبقے اور ایک جہنمیوں کا تذکرہ آیا، اور اس سورت کے اختتام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات کھڑے کیے اور کہا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کر رہے ہیں اس پر اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ آخر میں بتایا گیا کہ ساری حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ذائبہ ہے۔ یہ بھی 17% مضمون ہے۔ خواتین و حضرات، اس طرح سے اس 27ویں پارے میں 6 سورتیں جو آئیں ان کے مضامین کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین، ہر دن کی طرح آج بھی ہم 2 اسباق لیتے ہیں۔ آج کا سبق نمبر 1 رمضان المبارک کا لیسن نمبر 53، وہ ہے لیڈنگ کوشچنز ان کمیونیکیشن۔ سلائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنک میتھڈ آف ٹیچنگ۔ قرآن انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے آیا، اس کا تعلیم دینے کا طریقہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن آج آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے میں اختصار کے ساتھ بتاؤں گا کہ قرآن جو ٹیچ کرتا ہے انسانوں کو، اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے ماڈلنگ، دوسرا ہے ایکسپیرینشیل لرننگ، اور تیسرا ہے بائی کوشچننگ۔ اس پر ہم قدر تفصیل سے بات کریں گے۔ جہاں تک ماڈلنگ کی بات ہے، یہ نفسیات میں بھی ایک اہم موضوع ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ بیہیو کرتا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ماڈلنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے، امیٹیشن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ بچہ چلنا جو سیکھتا ہے، بولنا جو سیکھتا ہے، ہنسنا اور مسکرانا جو سیکھتا ہے، وہ اپنے گھر میں والدین کو دیکھ کر اس کی ماڈلنگ کر کے سیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تعلیم کے مرحلے میں آگے بڑھتا ہے تو اساتذہ کو دیکھ کر بہت سی چیزیں سیکھتا ہے۔ پھر گھر آنے کے بعد کبھی وہ ٹیچر بن کر دیگر بچوں کو بٹھا لیتا ہے اور ٹیچر کی ماڈلنگ کرتا ہے۔ کبھی وہ سائنٹسٹ بنتا ہے، کبھی وہ میکینک بنتا ہے، کبھی وہ پائلٹ بنتا ہے۔ یہ سب گویا کہ ماڈلنگ کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ شیپ لینے لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ کیا بنے گا۔ قرآن میں انبیاء کرام علیہم السلام کو ہمارے لیے ماڈل کے حیثیت سے پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف طور پر بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر بحیثیت باپ کیا رویہ ہونا چاہیے، بحیثیت شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، بحیثیت قائد اپنے متابعین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، بحیثیت داعی آپ نے قوموں کو کیسے پکارا، کس طرح سے دعوت پیش کی، اور بحیثیت حکمران کس طرح سے مدینے کے اسٹیٹ کو آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ بنایا۔ زندگی کے جس پہلو میں بھی ہم عمل کرنا چاہتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ قرآن نے اس ماڈل کو پیش کیا۔ یہ تو ماڈلنگ کے لیے میں نے شخصیات کا تذکرہ کیا، ورنہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ حابیل اور قابیل کا جہاں واقعہ بیان کیا گیا، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، لیکن لاش کو چھپانے کے لیے کیسے اسے دفن کیا جائے یہ علم اس کے پاس نہیں تھا۔ 2 کوے آئے اور آپس میں وہ لڑنے لگے، ایک کوہ مر گیا تو دوسرے کوے نے زمین کو کھود کر اس کوے کو جس طرح سے دفن کیا، اس کو دیکھ کر قابیل کو افسوس ہونے لگا کہ ہائے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کیسے لاش کو دفن کیا جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ یہ گویا کہ ماڈلنگ ہے، انسان ماڈلنگ کے ذریعے سے سیکھتا ہے۔ دوسرا ہے ایکسپیرینشیل لرننگ۔ قرآن بتاتا ہے ایکسپیرینس کرو، غور کرو، سوچو، بات کرو، ڈیبیٹ کرو، ڈسکس کرو، کسی کے ساتھ جاؤ اور دیکھ کر سیکھو۔ یہ لرننگ کا ایک طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ تفصیل سے میں نے بتایا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور فیلڈ میں جا کر انہوں نے چیزوں کو سیکھا۔ قرآن بتاتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، جاؤ زمین میں گھومو اور پھرو۔ زمین میں جب آدمی گھومتا اور پھرتا ہے تو آبزرویشن کے ذریعے سے، پریکٹیکل نالج کے ذریعے سے اور زمینی حالات سے واقفیت کے نتیجے میں بہت سی باتوں کو سیکھتا ہے۔
آبزرویشن ان یونیورس، یہ بھی وہ ایکسپیرینس ہی کرتا ہے، غور کرتا ہے تاروں کے طلوع اور غروب کو، سورج اور چاند کے طلوع اور غروب کو، ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ نتائج اخذ کرتا ہے۔ قرآن کے ٹیچنگ کا ایک دوسرا طریقہ، قرآن کے ٹیچنگ کا ایک تیسرا طریقہ ہے کوشچننگ کا۔ قرآن میں ایک نہیں، دو جگہ نہیں، جا بجا کوشچننگ کے میتھڈ کو اڈاپٹ کیا گیا۔ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوشچنز کیسے کیے گئے۔ کوشچنز بیسیکلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں لیڈ کرنے کے لیے، ایک جواب تک پہنچانے کے لیے۔ ایک آئیڈیا ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک بات ہے، اور اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوں تو ان کے سامنے سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں، تاکہ سوال جب کیا جائے تو جواب ان سے مطلوب ہے، جواب ان سے اخذ کیا جاتا ہے، جواب ان سے پل کیا جاتا ہے۔ جب جواب کو لیا جاتا ہے تب انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، ہاں یا نہ میں جواب دے گا۔ ہاں اگر کہے گا تو بھی ایک نتیجے تک پہنچے گا، نہ کہے گا تو ایک نتیجے پر وہ قائم ہے اور اس نتیجے کو ثابت کرنا پڑے گا۔ قرآن کا انداز کوشچننگ کا ہے۔ اس پارے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے سوالات کھڑے کیے۔ سورہ نمبر 52 آیت نمبر 30 سے 43 تک، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 33 سے 36 and 59، اور سورہ نمبر 56 میں آیت نمبر 57 سے 73۔ اس طرح سے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں 20 سوالات لوگوں کے سامنے کیے۔ یہ سوالات جھنجھوڑتے ہیں، یہ سوالات لیڈ کرتے ہیں، یہ سوالات پش نہیں کرتے، کسی آئیڈیا کو پل کرتے ہیں اور انسان جواب دینے پر مجبور ہوتا ہے۔ ان 12 سوالات کو لیتے ہیں جو سورہ طور میں آئے ہیں۔ قرآن پہلا سوال کرتا ہے، ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہیں اور آپ کے لیے گردش زمانہ کا انتظار ہے کہ آپ ختم ہو جائیں؟ قرآن کہتا ہے قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ایک شاعرانہ کلام ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ایک الہی کلام ہو تو وہ غالب کیسے آتا ہے، وقت بتائے گا۔ لیکن تم ذرا غور کر کے بتاؤ کہ قرآن کے اندر تمہیں شاعری نظر آتی ہے؟ اگر ہے تو قرآن نے کئی جگہ چیلنج کیا کہ جب انسان شاعری کر سکتا ہے تو تم بھی شاعری کر کے قرآن جیسا ایک کلام لے آؤ، قرآن کی صورتیں جیسی 10 صورتیں لاؤ، قرآن کی صورتوں میں سے جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ قرآن پوچھتا ہے ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی بات سمجھاتی ہیں، یا یہ کہ واقعتاً یہ لوگ سرکش ہو گئے ہیں؟ اگر تمہاری سرکشی ہے تو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے، اگر تمہارے عقل کا فیصلہ ہے تو عقل سے پوچھو کہ کیا یہ رسول مجنون ہے، کیا یہ رسول دیوانہ ہے، کیا یہ رسول اس نے خود گھڑ لیا ہے کلام کو؟ غور کر کے بتاؤ، سوچو تم۔ قرآن پوچھتا ہے ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا تم کہتے ہو کہ رسول نے اسے گھڑ لیا ہے؟ اصل میں تم ایمان نہیں لانا چاہتے۔ ہاں بولو، گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ کے دکھاؤ۔ اگر نہیں گھڑا ہے تو تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، ان تک وحی آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ واقعہ ہے کہ یہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے؟ ام ہم الخالقون، یہ خود اپنے خالق ہیں۔ انسان غور کر کے بتائے کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ کیا وہ اپنے آپ سے پیدا ہو گیا، یہ بغیر خالق کے پیدا ہو گیا، یا خود خالق بن گیا؟ بتاؤ جواب اگر تمہارے پاس ہو۔ اگر نہ میں جواب دو گے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ جب اس نے پیدا کیا تو خالق ہی تمہارا ہادی ہو سکتا ہے، خالق ہی تمہارا معبود ہو سکتا ہے۔ جس نے پیدا کیا اس کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کی عبادت تم کیسے کر سکتے ہو؟ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کیا؟ ان میں سے کوئی چیز انہوں نے اگر پیدا کی ہے تو بتا دیں۔ بل لا یوقنون، یہ تو یقین نہیں رکھنا چاہتے رسول کی بات پر، ورنہ سوال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کریں۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا رب کا خزانہ ان کے پاس موجود ہے کہ یہ جسے چاہیں نبی بنائیں، جسے چاہیں نبی نہ بنائیں؟ کیا ان کے پاس یہ خزانہ موجود ہے؟
ام ہم المسیطرون، یا یہ داروغہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو سوال قرآن کھڑا کرتا ہے، پوچھتا ہے رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں کہ خزانے خدا کے تمہارے ہاتھ میں، تم تقسیم کرو گے، تم بناؤ گے جس کو چاہو نبی؟ ام لہم سلم یستمعون فی، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یا آسمان میں جو باتیں ہوتی ہیں اسے سن گن لیتے ہیں؟ اگر ہے تو لاؤ کوئی دلیل۔ ام لہ البنات ولکم البنون، تم تو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں تقسیم کرتے ہو اور اپنے حصے میں لڑکے پسند کرتے ہو، لاؤ اس کے لیے کوئی دلیل ہو۔ ام تسألہم اجرا، رسول اللہ کیا یہ اجر طلب کرتے ہیں تم سے؟ رسول تم سے چندہ مانگتا ہے، رسول اپنی خدمت کا معاوضہ تم سے مانگتا ہے، اس لیے تم پریشان ہو گئے ہو؟ ہاں یا نا میں جواب دو۔ ہاں میں جواب دو تو بتاؤ کہ کب اس نے چندہ تم سے مانگا اپنے خدمات کے عوض میں، اور نہ تو کہو کہ بھئی وہ مخلص ہے، خلوص کے ساتھ وہ جو ہدایت اسے مفت میں ملی ہے وہ مفت میں تمہارے درمیان تقسیم کر رہا ہے۔ ام یریدون کیدا، قرآن پوچھتا ہے کہ کیا کوئی چال چلنا چاہتے ہو؟ جو چال تم چلنا چاہتے ہو اسی چال میں تم پھنس جاؤ گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور الہ ہیں؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند ہے، پاک صاف ہے اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ 12 سوالات اللہ تعالیٰ نے کیے، اور اس میں لیڈ کوشچن یہ ہے کہ خدا کو تسلیم کرو، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رازق ہے، وہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے جو شرک تم کرتے ہو، تم جو کہتے ہو رسول اللہ کے بارے میں جتنے الزامات لگاتے ہو ان الزامات کو تم سچا ثابت کر نہیں سکتے۔ لیڈ کوشچنز، سوالات کھڑے کر کے اسلام چاہتا ہے کہ پل کرے جواب، تاکہ سمجھ کر لوگ بات کریں۔ خواتین و حضرات، اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی یہ اصول بہت ہی اہم اصول ہے کہ پش کرنے کی بجائے آپ سوال کیجئے تو جواب پل کریں گے۔ آپ خود اپنے بچوں سے پوچھیں گے کیا صحیح رویہ ہونا چاہیے، کیا صحیح طریقہ ہونا چاہیے، خدا کی بندگی کیسے ہونی چاہیے، جو تمہیں کھلاتا پلاتا ہے اس کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، حیا کا لباس کیا ہونا چاہیے۔ جب بچوں سے پوچھیں گے، پل کریں گے تو خود وہ جواب دیں گے۔ یہ قرآن ایک میتھڈ ہے۔ ایکشن پلان کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ وتھ یور چلڈرن اور فرینڈس، آپ اپنے دوستوں یا اپنے بچوں کے ساتھ کیسی گفتگو کرتے ہیں، کس انداز سے بات کرتے ہیں، اس پر غور کیجئے۔ ٹرائی کوشچنز اینڈ پل میتھڈ، آپ اس پر بھی تجربہ کر کے دیکھیے کہ لوگوں کے سامنے سوالات رکھیے، سوالات کے جوابات انہیں لیڈ کریں گے، انہیں رہنمائی کریں گے، انہیں وہاں پہنچائیں گے جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں، یا پل کیجئے تو اس کے نتیجے میں صحیح جواب آپ کے سامنے آئے گا۔ حاضرین، ناظرین، خواتین و حضرات، آج کا سبق نمبر 2 لیتے ہیں، رمضان المبارک کا کی لیسن نمبر 54۔ اسکرین پر سورہ نمبر 55 آیت نمبر 46 سے 60 تک پیش کیا گیا ہے۔ این آئیڈیا آف جنہ، جنت کے بارے میں اسلام کا جو شاندار تصور ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس پر نگاہ رکھیے اور دیکھیے کہ اسلام کیسی ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ویژولائزیشن پر ابھارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور بھی آیتیں آگے چلتی ہیں۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے جہاں اعمال کے حساب سے بدلہ ملے گا۔ جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا، رسول کا استہزاء کیا، اسلام کی تکذیب کی، ان کے ساتھ جو کچھ برتاؤ ہوگا اسے قرآن نے انہی آیتوں سے جسٹ پہلے پیش کیا اور بتایا کہ کس طرح سے اٹھا کر جہنم میں وہ جھونک دیے جائیں گے۔ وہ دن ہوگا جب مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے چہرے مہرے بتائیں گے کہ انہوں نے کیا جرم کیا۔ جہنم میں جب پھینک دیا جائے گا، اف کیا تپش ہوگی، کیا گرمی ہوگی، کیا بے قراری ہوگی۔ جہنم سے نکلیں گے، گرم پانی
کہ جھیل کی طرف جائیں گے، گرم پانی پی نہیں پائیں گے، جہنم کی طرف آئیں گے، جہنم سے گرم پانی کی طرف جائیں گے، اسی کے بیچ میں لڑکتے رہیں گے اور بے قراری کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اس کے برعکس مومنین کا نظارہ پیش کیا گیا، جو آخرت میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتے تھے، آخرت کا خوف رکھتے تھے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔ اس کے بعد ان جنتوں کی تصویر اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ پہلا منظر یہ پیش کیا، ذواتا افنان، کوئی خزاں رسیدہ باغ نہیں ہے، خشک ڈالیاں نہیں ہیں۔ اس کا ایک ایریل ویو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے گا، ہری بھری ڈالیاں، سدا بہار جنتیں۔ ان جنتوں میں آدمی گھومنے جائے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا فیہما عینانی تجریان، ان جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پانی جس شکل میں بھی آپ دیکھیں خشک کر دیتا ہے، بادلوں کی شکل میں دیکھیں یا برستے پانی کی شکل میں، اسے جھیل کی شکل میں دیکھیں یا تیز بہتی ندی کی شکل میں، برفانی تودوں کی شکل میں دیکھیں یا ابلتے فواروں کی شکل میں دیکھیں، پانی ہمیشہ باصرہ نواز ہوتا ہے، خشک کن منظر پیش کرتا ہے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ جنتی ایسے جائیں گے جیسے کہ کسی برج کے اوپر سے جا رہے ہوں تو ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ندی جب بہتی ہے شور شرابے کے ساتھ، اچھلتے کودتے ہوئے، چٹانوں اور پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے، بہت ہی حسین منظر پیش کرتی ہے۔ یہ نہریں نیچے بہہ رہی ہوں گی۔ قرآن نے بتایا اس کے بعد کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے پھل ہیں اور اس کے جوڑے ہیں۔ ایک نون قسم کے پھل ہوں گے اور اسی پھل کا ایک انون اس کی ورائٹی ہوگی۔ کیا لذت کے سامان ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مومنین کے لیے آرام سے گاؤں تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، متکئین علی فرش بطائنھا من استبرق، گاؤں تکیے لگا کر آرام سے بیٹھے ہیں، اور اس کے اوپر استر جو ہے وہ ریشم کے اور قیمتی کپڑوں کے بنے ہوئے ہیں، اس میں عیش و عشرت کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ان جنتوں کی تصویر اللہ تعالیٰ یہ بھی پیش کرتا ہے کہ وہاں ان کو بہت ہی حسین و جمیل حوریں پیش کی جائیں گے، جنہیں اس سے پہلے نہ کبھی انسانوں نے چھوا ہوگا نہ جنات نے چھوا ہوگا، اور وہ شرمیلی آنکھوں والی حوریں ایسی ہوں گی کہ نہ خود انہوں نے آنکھ اٹھا کر کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ مکمل حسن کا پیکر، دلوں کو خوش کر دینے والا منظر ہوگا۔ خواتین و حضرات، اس جگہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر مردوں کو حور ملیں تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ کچھ لوگوں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ لفظ حور میں دونوں صیغے پائے جاتے ہیں، میل بھی فیمیل بھی۔ یہ سب تکلفات ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے کہا کہ تمہیں جنت میں تمہاری بیویاں بھی ملیں گی، حوریں بھی ملیں گی۔ خواتین کے سلسلے میں اس لیے نہیں کہا، عورت شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ مجلس میں اسے کہا جائے کہ تم کو تمہارے شوہر کے علاوہ کوئی اور مرد بھی ملے گا۔ یہ افینسو ہے اس کے لیے، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، یہ شرم و حیا کے خلاف ہے۔ قرآن نے ایک اصول بتا دیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس جنت میں تم جس چیز کی طلب کرو گے، تمنا کرو گے، وہ حاضر ہے تمہارے لیے، اور جو چیز مانگو گے وہ چیز تمہارے سامنے حاضر ہے۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولی بات کہہ دی کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ان کے من میں جو خواہش ہوگی، جس چیز کی وہ تمنا کریں گے وہ چیز میسر آ جائے گی۔ لیکن عورتوں کے لیے مجلس میں، گروپ میں، پبلک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو انہیں افینسو لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حوریں ان کو دی جائیں گی، یہ آبدار ہیرے اور موتی کی طرح ہیں۔ دنیا میں تم نے جیسے کچھ نیک عمل کیے اس کا بدلہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہ جنت کی ایک حسین تصویر، جنت کا ایک بیوٹیفل منظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ان باغات کا تذکرہ فرمایا، یہ ایک جگہ ہے۔ قرآن میں اور جگہ جنت کے بارے میں کچھ اور تذکرے ملتے ہیں، اسکرین پر آپ کو بتایا گیا ہے اس کی کچھ جھلکیاں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنت میں جب پہنچیں گے تو خدا کا سلام ملے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔
فرشتے ویلکم کریں گے، تحیت اور سلام کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ ہر بندہ مومن کی جیسے تمنا ہوگی، خدا کے قریب ان کا گھر ہوگا، ان کی جنتیں ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ خدا کی خوشنودی اور خدا کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور ایسی جنتیں جہاں بے شمار نہریں بہتی ہوں گی، کبھی ان میں دودھ کی نہریں، کبھی پانی کی نہریں، کبھی شہد کی نہریں، الگ الگ جنتوں میں، الگ الگ باغات میں، الگ الگ پیلیسز اور بنگلوں میں الگ الگ قسم کی ندیاں اور نہریں انہیں میسر آئیں گی۔ وہ زمین و آسمان کی جتنی وسعت ہے اس سے زیادہ بڑی جنت ہر بندے مومن کو ملے گی، اور ان جنتوں میں خوبصورت بنگلے بھی ہوں گے قیام کرنے کے لیے۔ بندے مومنین اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے سروں پر تاج ہوگا، اور بعض مرتبہ وہ ایسے باغات میں بیٹھے ہوں گے جن پر ڈالیاں چھاؤں کر رہی ہوں گی۔ یہ جنت ایسی جنت جہاں ہر جگہ بیٹھنے کے لیے صوفہ، قالین اور بیٹھنے کے آرام دہ تکیے، ان ساری چیزوں سے ان کی جنتوں کو مزین کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ مختلف اوقات میں ان کے سامنے شراب کی جام گردش کرائے جائیں گے، شراب کی محفلیں سجیں گی، کبھی اپنے گھر میں، کبھی رسول اللہ کی جنت میں، کبھی خاص اللہ تعالیٰ کی دعوت میں جب جائیں گے شراباً طہورا کی دعوت ہوگی۔ ہر بندے مومن اپنے مرتبے کے لحاظ سے سونے اور چاندی کے کنگن پہن کر اس جنت میں جائے گا، اور اس جنت میں جو پارٹی ہوگی اس پارٹی کے حساب سے خوبصورت لباس سے ملبوس ہو کر جنت میں بندے مومن جائے گا۔ اس طرح کے اور بھی بے شمار مناظر اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ ناظرین، اگلی سلائیڈ میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ جنت، اس کے بے شمار نام قرآن میں آئے ہیں۔ کبھی یہ کہا گیا کہ دار المقامہ، یعنی یہ ہے کہ وہ گھر ہوگا بندے مومنین کا۔ جنت میں بعض مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا جنت عالیہ، یعنی یہ ہے کہ بہت اونچی جنت، بلند مرتبے کی جنت۔ دار السلام، جہاں سلامتی ہی سلامتی، اور لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں دیں گے، فرشتے بھی سلامتی کی دعائیں دیں گے، خدا کی طرف سے بھی انہیں سلام ملے گا۔ دار الآخرہ، یہ دنیا کے بالمقابلے میں آخرت کا گھر، وہ جنت جو پرماننٹ ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن اکثر و بیشتر الجنہ استعمال کرتا ہے، یعنی گارڈن کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جنت الخلد، جہاں ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی ملے گی۔ قرآن کبھی اسے جنت المأویٰ کہتا ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ قیام گاہ جہاں بنگلو ہوں گے، جہاں ڈیلکس لیول کے کوارٹرز ہوں گے، اس میں قیام کریں گے۔ کبھی جنت النعیم کہا گیا، نعمت بھری جنتیں، جن جن نعمتوں کا آپ تصور دنیا میں کر سکتے ہیں ان سے ملین بلین ٹریلین ٹائم زیادہ نعمتوں میں آپ زندگی بسر کریں گے۔ نعمتوں کی جنت ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت النعیم کا لفظ استعمال کیا، اور مقعد صدق کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی سچے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ، سچوں کی محفل ہوگی، سچوں کی صحبت ہوگی۔ جنت کے لیے یہ سارے الفاظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ حسین و جمیل جنت، اس کے لیے ہماری ساری کوششیں ہیں، ساری تگ و دو ہیں، اور بندے مومن اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا ہے جنتوں کے عوض۔ جنت اگر پانا ہو تو سستے داموں میں ملنے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے انتھک کوشش کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی ہیں، اس کے لیے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس پر خدا کے اوامر کی پابندی اور خدا کے نواہی سے اجتناب کرنا پڑے گا، خدا کی مرضیات کی اتباع میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، اور وہ جو پروفیٹک مشن ہے، انبیائی کام ہے، نبیوں والا کام ہے، اس کام میں اگر لگیں گے تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا، جنتوں کی نعمت عطا کرے گا۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہی ہے کہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ملے اور جنت بھی ملے۔ اس کے لیے دنیا میں
جس طریقے کی زندگی بسر کرنی چاہیے اس پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے قرآن سوالات کرتا ہے اس کے مطابق ہمیں بھی کمیونیکیشن کا طریقہ اختیار کرنے اور اسلام کی دعوت میں کوشچننگ میتھڈ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت کا جو حسین منظر پیش کیا اللہ تعالیٰ ان جنت کے مکینوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔